السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھیں گے معرفہ کی قسمیں۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں۔ آج معرفہ کی قسمیں پڑھیں گے۔ ہم لوگ علم صرف سے پڑھ رہے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ، گردان اور الفاظ میں تبدیلی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور الفاظ لفظ کی جمع ہے۔ الفاظ لفظ کی جمع ہے تو لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ سہارا ہے جس کے ذریعے سہارا یا آواز ہے جس سے جو ہے جملہ بنتا ہے نا، جس کے ذریعے آدمی اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ ہے جس کا کچھ معنی ہو، جیسے کتاب۔ لفظ موضوع وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہو، جیسے کتاب۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھے بناوٹ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے اس میں کی دو قسمیں ہیں، اس میں ذات، اس میں صفت۔ اس میں ذات وہ اسم ہے جس سے صرف ذات، ایک اسم کی ذات صرف ذات معلوم ہو، جیسے کتاب، قلم، لڑکا، گھوڑا۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی صرف صفت، یعنی اس کا گن، خوبی اور وہ کیسا ہے، مقدار اور کتنا ہے، یہ معلوم چلے۔ جیسے احمد اچھا ہے تو احمد کی صفت اچھا۔ ماجد کالا ہے تو ماجد کی صفت کالا۔ حامد گورا ہے تو حامد کی صفت گورا۔ اسی طرح تین کلو چینی تو چینی کی صفت 3 کلو۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی 3 قسمیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی 3 قسمیں: جامد، مصدر، مشتق۔ جامد، مصدر، مشتق۔ پھر ہم لوگ پڑھے جامد کی 2 قسمیں۔ جامد کی 2 قسمیں ہوتی ہے، اس میں معرفہ یا خاص، اس میں نکرہ یا عام۔ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جس سے کسی شخص یا چیز کا خاص نام ہو، کسی شخص یا چیز کا خاص نام ہو، اس میں معرفہ ہے یا خاص۔ نام سے ہی واضح ہو رہا ہے، کلیئر ہو رہا ہے کہ خاص نام ہوگا۔ جیسے احمد ہے، احمد ایک انسان ہے، احمد ایک آدمی ہے، احمد بولیں گے تو یہ ہوگا اس میں معرفہ یا خاص۔ اسی کو بولیں گے آدمی، تو آدمی کیا ہو جائے گا، اس میں نکرہ یا عام۔ اس میں نکرہ یا عام اسے کہتے ہیں جس سے پوری جاتی کا بدھ ہو، پورے جات کا پتہ چلے، ہے نا۔ ایک بکری بولتے ہیں، بکری کی پوری جاتی کا پتہ چل جائے گا، یہ بکری، اس کا کچھ خاص نام نہیں ہے۔ اگر کسی بکری کا نام کو رکھ دیا، جیسے عام زبان میں رکھتا ہے یہ بدھوا بکری ہے، تو یہ ہو جائے گا بکری کا جو بدھوا نام رہے گا وہ ہو جائے گا اس میں خاص۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو اس میں خاص اور اس میں عام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ آج کی ویڈیو ہم لوگ پڑھیں گے اس معرفہ کی قسمیں۔ کیا پڑھیں گے؟ معرفہ کی قسمیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 موصول، نمبر 5 معہود، نمبر 6 مضاف، نمبر 7 منادا۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھیے میرے۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 موصول، نمبر 5 معہود، نمبر 6 مضاف، نمبر 7 منادا۔ ہم لوگ پہلے سمجھتے ہیں علم کسے کہتے ہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟
علم وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کا خاص نام ہو، جیسے پٹنہ، رانچی، اسحاق، مدینہ، یوسف، آزاد نگر، یہ خاص نام ہو گیا علم۔ علم وہ اسم معرفہ ہے، یہ معرفہ کس میں ہے؟ اگر کوئی پوچھے گا علم کس کی قسم میں سے ہے، اسم معرفہ کی قسم میں سے ہے۔ اسم معرفہ کس کی قسم میں سے ہے؟ تو جامد کی قسم میں سے ہے۔ جامد کس کی قسم میں سے ہے؟ تو بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کی 3 قسموں میں سے ہے۔ اس میں کس کی قسم میں سے ہے؟ کلمہ کی قسم میں سے۔ تو علم کس کی قسم میں سے ہے؟ اس میں معرفہ کی قسم میں سے ہے۔ تو اس لیے ہم بولیں گے علم وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کا خاص نام ہو، جیسے پٹنہ، رانچی، اسحاق، مدینہ۔ مدینہ مسجد، اگر مسجد ہے تو اس میں معرفہ ہو جائے گا، یا اس میں نکرہ ہو جائے گا مسجد، ہے نا۔ لیکن مدینہ مسجد ہے، اس کا نام رکھا چلا گیا ہے، خاص نام ہے، تو اس میں معرفہ کی قسم علم میں آئے گا۔ اس میں معرفہ تو سب ہوگا، لیکن اس میں معرفہ کون سی قسموں میں سے ہے؟ تو علم۔ نمبر دو ہے ضمیر۔ کیا ہے؟ ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال ہوتی ہے، جیسے تم، تمہارا، میرا، وہ، اس، یہ، ان لوگوں۔ ضمیر کو ہندی میں کہتے ہیں سرونام، یعنی نام کے بدلے میں جو ہوتا ہے اسے سرونام کہتے ہیں۔ اور ضمیر کو انگریزی میں یعنی انگلش میں کہیں گے ہم لوگ، کیا کہیں گے؟ انگلش میں کہیں گے ضمیر کو پروناؤن۔ کیا بولیں گے؟ پروناؤن۔ ناؤن کے بدلے میں جو استعمال ہوتا ہے، جو یوز ہوتا ہے، اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ اے پروناؤن از اے ورڈ یوزڈ پلیس آف ناؤن، یعنی ناؤن کے جگہ میں جو استعمال ہوگا اسے پروناؤن کہیں گے، اردو میں ضمیر کہیں گے، اور انگلش میں ہندی میں سرونام کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سرونام۔ سمجھتے ہیں کہ سرونام کسے کہتے ہیں، ضمیر کسے کہتے ہیں، پروناؤن کسے کہتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ جیسے میں بولا احمد ایک اچھا لڑکا ہے، احمد پڑھنے میں تیز ہے، احمد دوڑتا ہے، احمد اسکول سویرے جاتا ہے، تو جملہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اسی طرح اگر ہم بول دیں گے احمد اچھا لڑکا ہے، وہ پڑھنے میں بھی تیز ہے، وہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے، تو اس جملہ میں احمد کے جگہ پر کیا آیا؟ وہ۔ کیا آیا؟ وہ۔ تو یہ وہ ہو گیا ضمیر۔ اسم کے بدلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال ہوتی ہے، جیسے تم، تمہارا۔ بولیں گے کوئی ایک پین رکھا ہوا ہے، بولیں گے احمد کی پین ہے، تو یہ اس میں ضمیر نہیں ہے، اس جملہ میں ضمیر نہیں ہے۔ اگر بولیں گے یہ پین میری ہے، اپنے نام کی جگہ پر میری استعمال کیے، یہ کہ ضمیر۔ یہ پین اس کی ہے، ہاں یہ قلم اس کا ہے، یہ قلم اس کا۔ اردو میں قلم مذکر ہے، ہندی میں قلم مؤنث ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی مؤنث بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ نمبر 3 میں اسم اشارہ۔ کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ، وہ وغیرہ۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اشارہ کے 2 لفظ ہیں، یہ قریب کے لیے، وہ دور کے لیے۔ یہ قریب کے لیے، وہ دور کے لیے۔ پھر سے ایک بار سمجھتے ہیں، اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے معرفہ کی قسمیں میں سے ہے، اس لیے بولیں گے اسم معرفہ، اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ، وہ وغیرہ۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم بولیں گے وہ اچھا ہے، تو وہ آدمی سے مراد کوئی احمد ہوگا، یا محمد ہوگا، یا ساجد ہوگا، یا ماجد ہوگا، کوئی بھی نام ہوگا، تو وہ جو بولے وہ اس میں اشارہ ہوا، لیکن اس کا جو نام ہوا جس کے بارے میں ہم اشارہ کیے جس کی طرف، تو وہ ہو گیا اس میں مشار الیہ۔ کیا ہو گیا؟ مشار الیہ۔ اشارہ کے 2 لفظ ہے، یہ قریب کے لیے، وہ دور کے لیے۔ اگر کوئی دور رہا
تو ہم بولیں گے وہ اچھا ہے. یہ وہ اچھا ہے کسی کے نام کے بدلے میں وہ آیا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا مشار الیہ. اس طرح کے دو لفظ ہیں، یہ قریب کے لیے اور دور کے لیے. آگے چلتے ہیں ہم لوگ موصول. کیا چلتے ہیں؟ موصول. موصول وہ اسم معرفہ ہے جو اپنے معنی کی وضاحت کے لیے جملہ یا لفظ کا محتاج ہو. جملہ کو صلہ کہتے ہیں. جو آدمی آیا تھا وہ میرا بھائی ہے، جیسے، جو کہ، جب کہ، جو، جیسا وغیرہ. یہ کیا ہے؟ موصول. ایک ہوتا ہے صلہ، ایک ہوتا ہے جواب صلہ. بولیں گے جو آدمی آیا تھا، یہ ہو گیا صلہ. اب بولیں گے وہ میرا بھائی ہے، یہ ہو جائے گا جواب صلہ. موصول کسے کہتے ہیں؟ موصول وہ اسم معرفہ ہے جو اپنے معنی کی وضاحت کے لیے جملہ یا لفظ کا محتاج ہو. جملہ کو صلہ کہتے ہیں. جو آدمی آیا تھا وہ میرا بھائی ہے، جیسے کہ، جو کہ، جب کہ. یہ سب کیا ہو جائے گا؟ موصول. آگے ہے معہود. کیا ہے؟ معہود. معہود وہ اسم معرفہ ہے جو کسی قرینہ کی بنا پر بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں مخصوص ہو. کیا ہے؟ وہ مخصوص ہو، مطلب بولنے والا بھی سمجھ رہا ہے اور سننے والا بھی سمجھ رہا ہے. بولیں گے جیسے میں بولوں گا کہ میرا دوست آیا، تو اب جس کو بول رہے ہیں وہ سمجھ گیا کون دوست ہے. جو نہیں، جس کو نہیں بول رہے ہیں، جس کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ میرا دوست کون ہے، کون آ سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس میں معہود کسے کہتے ہیں؟ معہود وہ اسم معرفہ ہے جو کسی قرینہ کی بنا پر بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں مخصوص ہو. اس کی دو قسمیں ہیں. اسے کہتے ہیں قسمیں، دو قسمیں ہیں، معہود ذہنی، معہود خارجی. معہود ذہنی کسے کہتے ہیں؟ معہود ذہنی وہ ہے جو بولنے اور سننے والے کے ذہن میں متعین ہو، ذہن میں اس کے متعین ہو. جیسے میرا دوست آیا تو اس کو پتہ ہے کہ میرا دوست کون آ سکتا ہے، میرے دوست سے مراد کیا ہے. تو میرے دوست سے مراد سجاد ہے. اگر سجاد میرا دوست ہوگا تو اس سے مراد، میرے دوست سے مراد کیا ہے؟ سجاد ہے. تو یہاں پر صرف ہے جو سننے والا اس کے ذہن میں پہلے سے کچھ بات ہے تبھی وہ سمجھ سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں معہود ذہنی. کیا بولتے ہیں؟ معہود ذہنی. معہود خارجی سمجھیے. اور معہود خارجی بولیں گے تو سب سمجھ سکتا ہے، بولنے والا اور سننے والا سب. عوام کے ذہن میں بھی بولنے والا بھی سمجھ سکتا ہے، سننے والا بھی، اور عوام کو بغل آس پاس میں رہا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے معہود خارجی کو. وہ بولنے، معہود خارجی وہ ہے جو بولنے اور سننے والے کے علاوہ عوام کے ذہن میں بھی متعین ہو. جیسے ذبیح اللہ بولیں گے تو یہ سمجھ جائے گا کہنے سے، خاص قرینہ کی بنا پر. اسماعیل علیہ السلام اور کلیم اللہ کہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. سب سمجھتا ہے کلیم اللہ ہم کیوں بولتے ہیں، وہ اللہ سے بات کرتے تھے اس لیے اسے ہم بولتے ہیں کلیم اللہ. موسیٰ کلیم اللہ. اور ذبیح اللہ بولنے سے اسماعیل، ذبیح اللہ کہنے سے خاص قرینہ کی بنا پر اسماعیل علیہ السلام مراد ہے. آگے ہے مضاف. کیا ہے؟ مضاف. مضاف کسے کہتے ہیں؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں. مضاف، مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے. جیسے احمد کی کتاب، احمد کی کتاب، جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اگر بولیں گے احمد کی کتاب، نسبت کی کتاب سے، تو احمد ہو گیا مضاف الیہ، کتاب ہو گیا مضاف. احمد کی کتاب میں احمد مضاف الیہ اور کتاب مضاف. اور کی علامت اضافت ہے. کیا؟ کی سے پتہ چلے گا، کی سے پہلے جو لفظ ہوگا وہ ہوگا مضاف الیہ، کی کے بعد جو ہوگا وہ مضاف. اضافت کی علامت کا، کے، کی، را، ریڑی، نوٹ ہوئے. اردو جملہ میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. ان دونوں کے درمیان کا، کے، کی، را، ریڑی ہوتا ہے. ہم جیسے پکڑیں گے احمد کی کتاب. کیا بولیں گے؟ احمد کی کتاب. تو اس جملہ میں کتاب ہو گیا مضاف، احمد ہو گیا مضاف الیہ. کی کے بعد ایک جو لفظ آئے گا اس لفظ وہ لفظ مؤنث ہوگا، اور کا کے بعد جو آئے گا وہ لفظ مذکر ہوگا.
اردو اگر ہم پڑھیں گے مطالعہ کریں گے وہاں پر بھی ہم مذکر مؤنث کو ڈھونڈ سکتے ہیں. جیسے اگر پڑھیں ہم کہ احمد کی ٹوپی، احمد کی ٹوپی، یہاں سمجھ میں ہم کو آ گیا کہ ٹوپی کیا ہے؟ مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ کی کے بعد آیا. اسی طرح پڑھے ہم نیم کا درخت، کیا پڑھے؟ نیم کا درخت. یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ درخت کیا ہوگا؟ مذکر، کیونکہ کا کے بعد آیا. تو یہ مضاف کو پھر ایک بار سمجھتے ہیں اچھے سے. مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے. جیسے احمد کی کتاب، تو کتاب کی نسبت احمد سے کی جا رہی ہے، اور جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. احمد کی کتاب میں احمد مضاف الیہ، کتاب مضاف. اسی طرح بولیں گے ہم ساجد کی ٹوپی، ٹوپی مضاف، ساجد مضاف الیہ. بولیں گے میرا قلم، قلم ہوگا مضاف، میرا میں ہو گیا مضاف الیہ. کا کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مذکر. کیا ہوگا؟ مذکر. کی کے بعد جو لفظ آئے گا اسی طرح را کے بعد، اسی طرح را کے بعد جو آئے گا وہ مذکر، ری کے بعد آئے گا مؤنث. اسی طرح نا کے بعد جو آئے گا مذکر، نی کے بعد آئے گا مؤنث. چلیے آگے ہم لوگ ایک اور سمجھتے ہیں منادا. کیا سمجھتے ہیں؟ منادا. منادا وہ اسم ہے جس کو پکارا جائے. جیسے اے محمود، یا خدا، اے شاہد. اس میں اے اور یا حرف ندا ہے. نے کا استعمال فعل متعدی میں فاعل کے بعد اس کی علامت نے صرف 4 افعال میں استعمال ہوتی ہے: ماضی مطلق میں، ماضی قریب میں، ماضی بعید میں، ماضی احتمالی میں. اس کے علاوہ کسی فعل میں نے کا استعمال نہیں ہوتا. جیسے زید نے کھایا. اس سے آگے چلتے کیا لکھا ہوا دیکھتے ہیں. جملوں میں اسماء جنسیت کی توجیہ. جملوں میں اسماء جنسیت کی توجیہ، جنسیت کو ظاہر کرنا ہے. جس طرح ہم کوئی لفظ بولی تو اس کی جنسیت کیا ہوگا؟ وہ مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، اسے ظاہر کرنا ہے. اگر ہم بولیں ہم ہمارا اسکول، تو یہاں پر ظاہر ہو گیا کہ اسکول کا ہوگا، مذکر ہوگا، کیونکہ ہمارا اسکول ہے. کسی اسم کی جنسیت جملوں میں ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس اسم کو مضاف بنائیں. جیسے زید کا قلم، قلم کا اگر ہم کو کیا بولتے ہیں جنس سے پتہ کرنا کہ مذکر کی مؤنث ہے، تو اس کو ہم مضاف بنائیں گے. اس سے پہلے کوئی مضاف الیہ ڈالیں گے. جیسے زید کا قلم، تو کا کے بعد آیا قلم، تو قلم مذکر ہوگا. یا موصوف بنائے اچھا قلم، موصوف بنا کے پتہ کر سکتے ہیں. اچھی بولیں گے تو اچھی کتاب ہو سکتا ہے، کتاب مؤنث ہے. قلم لیکن اچھی نہیں ہوگا، اچھا قلم. یا اسے فاعل بنائیں گے. قلم ٹوٹ گیا، قلم ٹوٹ گیا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قلم مذکر ہے. اگر بولتے قلم ٹوٹ گئی، اس سے پتہ چل رہا ہے مؤنث ہے. ان مثالوں میں بالترتیب قلم مضاف اور موصوف اور فاعل ہے. اس کے علاوہ قلم کی جنسیت کو کسی دوسری طرح سے واضح نہیں ہوتی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں کہ یہ ویڈیو کیسا لگا. ضرور کومنٹ کریں. اچھا لگا تو اچھا، یا جو بھی آپ کے من میں ہے وہ آپ بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا ہی فائدہ ہو جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ. تھینک یو. آل دا بیسٹ.